وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں اور اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ساتھیوں، ابھی مجھ سے پہلے آپ حضرات حافظ عبدالرحمن اشرفی صاحب دامت برکاتہم عالی سے عظمت قرآن پر بہترین بیان سماعت فرما رہے تھے. میرا تو جی یہ چاہ رہا تھا یہی بیان کرتے رہیں اور بس اسی میں جلسہ مکمل ہو جائے. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہمیں انہوں نے بتائی اور قرآن پاک کو اپنانے کے لیے اور قرآن پاک کو لے کر اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی انہوں نے ترغیب دی. اور حقیقت یہی ہے کہ آج دنیا اس قرآنی انسان کو تلاش کر رہی ہے کہ جو قرآنی انسان تیار ہوئے تھے 1450 سال پہلے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بے رہ روی اسی طریقے سے ہر برائی جو ہے وہ عام ہو چکی تھی. وہ مکہ المکرمہ جہاں اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ تھا، کعبۃ اللہ تھا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جس وقت اس کی تعمیر مکمل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین کہ اے ابراہیم آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں اس گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے اس کو پاک رکھنا. پاک رکھنے کا مطلب یہ تھا ظاہری گندگیوں سے بھی اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور باطنی گندگی یعنی شرک سے، کفر سے، اس سے بھی اس کو پاک رکھا جائے. لیکن اب زمانہ وہ آ چکا تھا وہ خانہ خدا صرف اللہ کے سجدے کے لیے ترس رہا تھا. وہاں کوئی توحیدی سجدہ نہیں ہو رہا تھا. سجدہ اگر ہو رہا تھا لات کے نام پر ہو رہا تھا، منات کے نام پر ہو رہا تھا، عزا کے نام پر ہو رہا تھا، نائلہ کے نام پر ہو رہا تھا، اوصاف کے نام پر ہو رہا تھا، حبل کے نام پر ہو رہا تھا. یہ ان کے بت تھے، 360 بت بنا کر انہوں نے رکھے تھے اور ان کے سامنے سجدہ کیا جا رہا تھا. کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور یہ عرب کے لوگ وہ تھے جو آپس میں لڑتے تھے. ان کی جنگیں معمولی باتوں پر شروع ہو جایا کرتی تھی اور پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. ایک جنگ ہے جس کو حرب بسوس کہا جاتا ہے، وہ 120 سال تک چلتی رہی اور جب دونوں طرف کے خاندانوں کے مرد ختم ہو گئے صرف عورتیں باقی رہ گئی تب جا کر وہ جنگ بند ہوتی ہے. اس طرح کے یہ لوگ تھے، سخت دل لوگ تھے، اپنی بچی کو زندہ درگور کر دینے والے لوگ تھے. تو ان میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعہ سے ان کی رہنمائی کی، ان کو قرآن سنایا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امامت کا منصب دے دیا. اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی آخری کتاب
کتاب کے اندر یہ اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ ایسے ایمان لائیں گے جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم نے ایمان لایا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے. یعنی ان کو گویا امامت کا منصب دے دیا گیا اور ان کو سب کے لیے امام بنا دیا گیا اور ان کے بارے میں قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ حبب الیہم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا, ایمان کو ان کے دلوں کے اندر مزین کر دیا اور کفر, فسق و فجور اور عصیان گناہ کو ان کے نزدیک اللہ نے ناپسندیدہ بنا دیا. ان کو گناہ سے نفرت تھی, اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا جب تک اس کو اس سے معافی نہ مل جاتی تب تک وہ بے چین رہتا تھا. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے ایک گناہ ان سے ہو جاتا ہے, یعنی بدکاری کا ارتکاب ہو گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سامنے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو آپ مجھے بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کا حکم مجھ پر جاری کیجئے تاکہ آخرت میں سزا سے بچ جاؤں. جو سزا دنیا میں اس کی ہے گناہ کی وہ مجھے یہی دے دیجئے تاکہ وہاں میں سزا سے بچ جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز نہیں, تم سے ایسی غلطی نہیں ہوئی ہوگی, تمہیں وہم ہو گیا ہے. اور آپ نے ادھر چہرہ پھیرا, وہ اٹھے اور بے چین ہو گئے, ادھر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے پاک کر دیجئے تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ پھیرا, ادھر آگے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے چہرہ کیا, پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے اقرار کیا اور کہا یا رسول اللہ یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, مجھے پاک کر دیجئے تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ان پر جاری کرنے کا حکم نامہ جاری کیا. اللہ کا حکم کیا ہے, جو شادی شدہ انسان بدکاری کر لیتا ہے اس کو پھر رجم کیا جاتا ہے. رجم کا مطلب ہے سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور ناموس محفوظ رہے. تو ثابت اگر ہو جائے جرم, اس کے بعد اگر شادی شدہ ہو پھر اس کو رجم کیا جاتا ہے. ایک گڈھا کھود کے اس میں کھڑا کر کے پھر سب پتھر مارتے ہیں اس کو, اور اس کو یہ سزا یہاں لگ گئی, اب اللہ اس کو آخرت میں معاف کر دیتا ہے. تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے سنگسار کر دیا جائے, مجھے سزا دی جائے تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. وہاں کی سزا تو بڑی سخت ہوگی. آج ہم دنیا میں بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے دلوں کی صفائی ہو چکی تھی, ان کے دلوں کی بیماریاں دور ہو چکی تھی, وہ شیشے کی طرح صاف تھے. اس لیے ان میں کوئی نقطہ, کوئی جو ہے وہ گناہ کا نقطہ یہ بھی انہیں برداشت نہیں تھا. اس لیے آ کر کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا حکم جاری کیجیے. پھر جب اللہ کا حکم جاری کیا گیا ان پر, لوگ ان کو پتھر مارنے لگے. ایک وقت تک وہ پتھر کھاتے رہے, لیکن پھر آخر انسان ہے تو نکل کے وہ بھاگنے لگے. جب بھاگے, آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی, اس نے وہ لکڑی ماری, نیچے گرے تو وہیں پر گویا ان کی وفات ہو جاتی. ان کا بھائی آیا, آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو ایسے مار دیا گیا جیسے کتے کو مارا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تم نے یہ بہت برا جملہ کہا, ماعز کے بارے میں یہ جملہ نہ کہو جو تم نے کہا ہے. ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینہ والوں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہو جائے. یہ دل کی صفائی کس سے ہوئی تھی؟ قرآن کے ذریعہ سے ہوئی تھی.
اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ماعز نے ایسی توبہ کی ہے پوری دنیا کے گناہگاروں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب پر بھاری ہو جائے، ایسی توبہ انہوں نے کی ہے۔ تو یہ قرآن کا نتیجہ تھا، قرآن کی تعلیم کا نتیجہ تھا، ایسے دل صاف ہو گئے تھے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، اس کی وجہ سے کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر آج نہیں پائی جاتی ہے؟ حافظ عبد الرحمن اشرفی صاحب دامت برکاتہم نے جو باتیں بتائیں کہ تجارت کرنے سے پہلے قرآن سے پوچھیں مجھے کیسے کرنی ہے، کر رہے ہیں آج ہم کر رہے ہیں؟ قرآنی تجارت کیا ہے، قرآنی ملازمت کیا ہے، کر رہے ہیں؟ قرآن ہمیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے کیا ہدایات دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا قرآن کی اس آیت پر عمل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف رمضان میں روزے رکھنے کا نام نہیں، دین صرف حج اور عمرے کر لینے کا نام نہیں، دین صرف جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ 2.5% جو ہم ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آج سارے مسلمان اپنے مال کی حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو یہ جتنے مدرسے ہیں یہ معلوم نہیں کتنے زیادہ بڑھ جائیں گے اور غربت ختم ہو جائے گی، سب جو ہے خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن آج مالدار حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو صرف زکوٰۃ ادا کر دینے کا نام دین نہیں ہے، دین پوری زندگی کے محیط ہے، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، ایک نظام زندگی کا نام ہے جو نظام زندگی ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جس کے بڑے 5 شعبے علماء کرام نے بیان کیے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ایمانیات، عقائد، عبادات یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور اسی طریقے سے عمرہ، یہ سب عبادات۔ اور معاملات جیسے ابھی نکاح ہوا یہ معاملہ ہے، تجارت ہم کرتے ہیں یہ معاملہ ہے، آپس میں لین دین کر رہے ہیں کسی چیز کا یہ معاملہ ہے، یہ سارے معاملات۔ کھیتی باڑی کر رہے ہیں یہ معاملہ ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے یہ معاملہ ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو معاملات یہ بھی شریعت کے مطابق ہوں، اور معاشرت ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، 24 گھنٹے کی ہماری زندگی کیسے ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، انہوں نے ایک بات ہمیں سکھائی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک مشفق اور مہربان باپ اپنے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتا ہے، ایسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے، تمہیں رات کو کیسے سونا ہے، صبح کو بیدار کیسے ہونا ہے، تمہیں چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کی حرکتیں ہیں، نقل و حرکت ہے، وہ سب کی سب شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور آپ نے سکھایا ہے یہاں تک کہ استنجا کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ نے سکھایا۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ایک یہودی نے طنز کرتے ہوئے، طعنہ دیتے ہوئے کہا، کیا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا، چھاتی پر ہاتھ مار کے کہا، جیسے آدمی خوشی سے کسی بات کا اقرار کرتا کہتا ہاں یہ کام میں نے کیا ہے، ایسے بولتے ہیں نا، اس طرح اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد کہا، اجل اجل، ہاں ہاں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، جیسے ایک مشفق اور مہربان باپ اپنے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا جب تم استنجے کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ اپنا چہرہ کرنا نہ اپنی پیٹھ، ہمیں سکھایا دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، ہمیں سکھایا کہ
3 ڈھیلے استعمال کرنا، ہمیں سکھایا ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، ہمیں سکھایا لید اور گوبر سے استنجا نہیں کرنا، کہ اس پر ہمیں فخر ہے۔ آپ سکھاتے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے یہ بھی آپ سکھا رہے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، اکراش نام کا ایک چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، وہ کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے کھانے میں، کبھی ادھر مار رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اکراش کل مما یلیک الطعام واحد، اکراش اپنے سامنے سے کھاؤ، کھانا ایک ہی طرح کا ہے، ایک ہی قسم کا ہے، جو تمہارے سامنے وہ ادھر بھی ہے، تو ادھر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب بچے نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھی، عجوا ہے، کلمی کھجور ہے، دوسری جو ہے عنبر ہے، اور مختلف قسم کی کھجوریں ہیں۔ جب سامنے تھال لا کے رکھا گیا تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عجوا اٹھاتے ہیں، کبھی کلمی اٹھاتے ہیں، کبھی عنبر اٹھا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ برنی اٹھا رہے ہیں، دوسری کھجوریں اٹھا رہے ہیں، بچہ اپنے سامنے سے ہی کھا رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اکراش کل ما تشتہی، اکراش جو تمہیں پسند ہو وہ کھاؤ، الطعام غیر واحد، کھانا ایک طرح کا نہیں، جب مختلف چیزیں ہوں جو پسند ہو وہ آدمی لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، یہ سکھایا۔ کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح آداب نہیں سکھاتے ہیں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سکھایا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی موڑ ہو، کوئی حالت ہو، ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہ چھوڑ کر کے۔ ہمیں انہوں نے یتیم نہیں چھوڑا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور ان کی طرح بال رکھنا شروع کر دیں، ان کی طرح لباس پہننا شروع کر دیں، ان کی طرح اپنے چہروں کو بگاڑنا شروع کر دیں، ان کی طرح کھانے پینے کا جو طریقہ جانوروں کا طریقہ ہے، چلتے بھی رہو اور کھاتے بھی رہو، وہ ہم شروع کر دیں۔ نہیں، ہمیں یتیم انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، ایک ایک بات، چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر ہمیں سکھایا ہے کہ تمہیں یہ عمل کیسے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے معاشرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنا لیتا ہے اور سنت سمجھ کر اس عمل کو کر رہا ہے تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزری۔ رات کو سویا، سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس طریقے کے مطابق سویا ہے، پوری رات عبادت میں۔ صبح کو اٹھا، جاگا اس طریقے کے مطابق جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا تھا، تو دن بھر عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب ہم مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کا طریقہ سکھایا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم جوتا کھولتے ہیں، آپ نے سکھایا جوتا اتارنا ہو پہلے بائیں پاؤں سے اتارو، پھر دائیں سے اتارنا، اور مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں رکھو پھر بایاں پاؤں رکھنا ہے۔ اب ہم نے جوتا اتارا پہلے بائیں پاؤں سے اور جوتے کے اوپر رکھا، اور پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتار کر دایاں پاؤں مسجد میں رکھا، تو اب جب تک ہم جوتا اتار کر یہاں موجود ہیں تب تک برابر ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے اور ہم عبادت کریں۔ ابھی مسجد سے آپ نکلیں گے، نکلنے کے بعد سب سے پہلے پاؤں نکالنے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، مسجد سے نکل رہے ہو درود پڑھ لو، بسم اللہ پڑھو، درود پڑھو، دعا پڑھو، اور اس کے بعد پھر پاؤں نکالو۔ پہلے کون سا پاؤں نکالنا ہے؟ بایاں، کھبا جو ہے یہ پہلے بایاں پاؤں نکالنا ہے، اور پھر دایاں پاؤں نکال کے جوتا پہلے دائیں میں پہننا ہے۔ بایاں پاؤں نکالے، جوتے کے اوپر رکھے، اور دایاں پاؤں نکال کر جوتے کے اندر داخل کرے۔ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں میں پہنے۔ جب تک ہم اس طرح جوتا پہن کر اب چلتے رہیں گے، کہیں بھی رہیں گے، تو برابر ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا اور ہم عبادت کریں گے۔ گھر میں گئے، جا کر ہم نے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو گئے، جوتا ہم نے اتارنا ہے، پہلے ہم نے بائیں پاؤں سے اتارا پھر دائیں پاؤں سے اتارا۔ جب تک گھر کے اندر رہیں گے اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، ہم عبادت۔
ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور نیت کر کے کریں گے تب ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر، کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کے ایسا کریں گے تو یہ عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ تو معاشرت اختیار کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور 5ویں نمبر پر ہے اخلاق۔ آج ہم اخلاق میں بہت بگڑ چکے ہیں، ہمارے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں، وہ اخلاق نہیں رہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، جن اخلاق پر ہمیں چھوڑا تھا ان اخلاق پر آج ہم نہیں رہے۔ آج 10 روپے کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کو کچھ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے جو محافظ فرشتہ ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، اتنی بدبو منہ سے نکلتی ہے فرشتے کو برداشت نہیں ہوتی، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا انس تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا انس فلانا کام کرنا ہے کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ناز کیا آگے سے، میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، چھوٹے تھے نا تو کہا میں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں لیکن میرے دل میں تھا کہ میں یہ کام کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے رہے ہیں، لیکن میں نے انکار کیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور اس پر کیا کہتے ہیں۔ تو جب میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ خاموش ہو گئے، پھر میں نے کہا نہیں میں کروں گا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کام کر کے آؤ۔ نکلے باہر، آگے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، یہ کھیل دیکھنے کے لیے وہی کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کام کر کے واپس آئیں گے، کافی دیر گزر گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ دیکھوں کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا، انس واپس نہیں آئے۔ جب آپ گھر سے نکلے تھوڑے سے چلے تو آگے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ مست ہو کر ان بچوں کے کھیل کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پیچھے سے جا کر گردن کو ایسے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر کہا یا انیس، انس بھی نہیں کہا، کیا کہا یا انیس، یہاں علماء موجود ہیں، انیس یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اور تصغیر کا صیغہ جو ہے یہ پیار کے موقع پر بولا جاتا ہے، جیسے قرآن میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے اس میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اسی طرح یہاں ہم ترجمہ کریں گے یا انیس، اے میرے پیارے انس، اے میرے پیارے انس۔ حضرت انس فرماتے میں نے جب پیچھے دیکھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو نہ آپ نے مارا نہ آپ نے ڈانٹا، بلکہ آپ نے صرف اتنا پوچھا وہ کام ہو گیا؟ تو کہتے میں نے کہا میں ابھی کر کے نکلے۔ اب بتائیے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اور گھر کے نوکر کو ہم نے کسی کام کے لیے بھیجا ہوتا اور جا کے وہ کھیل دیکھنا شروع کر دیتا تو اس دن اس بیچارے کی پیٹھ بجتی، مار مار کے اس کو لال کر دیتی کہ تجھے کام کے لیے بھیجا، میں انتظار کرتا رہا تو آیا نہیں۔ ہوتا ایسا کہ نہیں؟ لیکن حضور کے اخلاق یہ تھے۔ آج ہمارے اخلاق بہت بگڑ گئے ہیں، ہم اخلاق کے اعتبار سے گر چکے ہیں، اور غیروں نے جو مغرب کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، انہوں نے وہ اخلاق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کو انہوں نے اپنا لیا۔ ایمان ان کے پاس نہیں ہے لیکن اخلاق انہوں نے وہ اختیار کر لی، اس لیے وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور ہم اخلاق ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ، علماء جانتے ہیں اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں،
وہ یورپین ممالک کا سفر کر کے آئے تو آ کر انہوں نے ایک تجزیہ کیا. انہوں نے کہا رأیت الاسلام فی اوروپا بغیر المسلمین، رأیت الاسلام فی اوروپا بغیر المسلمین، میں نے یورپین ممالک میں اسلام کو دیکھا مسلمانوں کے بغیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جو اسلام کے اخلاق تھے وہ اخلاق انہوں نے اختیار کر لیے ہیں. کس نے؟ یورپین ممالک والوں نے، لیکن وہ مسلمان نہیں. وَرَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فِي بِلَادِنَا بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ، اور اپنے جو ہمارے ملک ہیں مسلم ممالک، وہاں ہم نے مسلمانوں کو دیکھا بغیر اسلام کے. تو اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ پانچوں جو شعبے ہیں ان کو لے کر چلنے کا نام اسلام ہے، ان کو لے کر چلنے کا نام دین ہے، اور جو ان پانچوں شعبوں کو لے کر چلے گا وہی دیندار کہلائے گا. تو اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، قرآن کے ساتھ ہم جڑے، قرآن کو پڑھیں بھی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتارا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو کہ شفا ہے، یعنی اس میں اللہ نے تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہوا ہے. تمام برائیوں کا علاج کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. کوئی سود خور ہے، علاج کہاں ہوگا؟ قرآن کے ذریعہ سے ہوگا. کوئی رشوت خور ہے، علاج کہاں سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. کوئی بدکار ہے، علاج کہاں سے ہوگا؟ قرآن سے. کوئی نشے کا عادی ہے، علاج کہاں سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعہ سے ہوگا. اس کو کہیں بند کر دینے سے نہیں ہوگا جیسے آج دنیا والے بند کرتے ہیں، رکھتے ہیں 2-4 مہینے بند اس کو، پھر جب آتا ہے تو پہلے کی بھی کسر نکال دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا جی؟ تو علاج کہاں ملے گا؟ قرآن ملے گا. جھوٹ بولنے والا ہے تو اس کا علاج کہاں ہوگا؟ قرآن میں ہوگا. جب وہ پڑھے گا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو اللہ کی پھٹکار ہو جھوٹ بولنے والوں. جب یہ پڑھے گا تو جھوٹ بولے گا جی؟ نہیں بولے گا. اسی طرح جب وہ قرآن میں پڑھے گا کہ سود کھانے والا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود خور قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا وہ خبتی بن کے آئے گا، وہ ایسے ہوگا جیسے اس پر جن لپٹ گیا، اس کا ہوش و حواس ختم ہو چکا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ لوگوں کا، غریبوں کا خون پسینہ چوس کر مال اکٹھا. تو جب یہ پڑھ لے گا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات پڑھے گا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے اور سود خوری کو حرام کیا ہے. یہ جب پڑھے گا تو بتائیے پھر سود کھائے گا؟ پھر سود نہیں کھائے گا. جب قرآن میں پڑھ لے گا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب، جوا وغیرہ یہ ساری چیزیں نجس ہیں، ناپاک ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ ناپاک ہے، پلید ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، اس سے دور رہو. جب قرآن میں یہ پڑھ لے گا وہ سمجھ لے گا، پھر وہ نشہ نہیں کرے گا. جب صحابہ کے سامنے یہ آیت آ گئی، جس نے یہاں تک اٹھائی ہوئی تھی شراب، پہلے شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، جس نے یہاں تک لایا ہوا تھا جام، تو اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا. تو یہ قرآن سے ساری بیماریوں کا علاج ہوگا. اور جب علاج ہو جائے گا اب آدمی اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، اور جو اللہ کی رحمت میں آ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. تو اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہم جو بھی عمل کریں قرآن سے پوچھ کر کریں. اور قرآن سے کیسے پوچھیں گے؟ قرآن کو پڑھیں اور علماء سے پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے کس سے پوچھو؟ علم والوں سے، جاننے والوں سے پوچھو، پوچھ کر عمل کرو. آج لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں. اگر مفتی نے مسئلہ بتایا یہ چیز جائز نہیں ہے، دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، کہیں سے کوئی مجھے
اجازت مل جائے. اور ایسے علماء سو بھی آگے ہیں کہ جو ناجائز کو بھی جائز قرار دیتے، کہتے بس ہمارا بھی حصہ رکھ دینا، ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ رکھ دینا، جائز ہے. مولوی ایسے کرتے رہتے، 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اب زمانہ بدل چکا ہے، احکام بدل چکے ہیں، نعوذ باللہ. احکام نہیں بدل سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا، اپنی طرف سے کوئی قطر برید کر سکتا ہے؟ اس میں کچھ گھٹا بڑھا سکتا ہے؟ کسی کو گھٹانے بڑھانے کی اجازت. من احدث فی امرنا فهو رد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی بات لائے گا وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آج کے اس اجلاس سے میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں گے اور قرآن کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ، ہے نا. پھر قرآن ہماری سفارش کرے گا. حدیث میں آپ نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرنے والا ہے، ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش سنی جائے گی، ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش سنی جائے گی. پھر آپ نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھے گا قادہ الی الجنہ، قرآن پاک اس کو کھینچ کر لے جائے گا کہاں؟ جنت کی طرف. آگے آگے ہوگا قرآن اور اس کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا. جانا چاہتے ہیں سب جنت میں؟ ہیں جی؟ جو جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب جانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. تو اب عمل کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ قرآن کو آگے رکھنا ہے، اس کو امام بنانا ہے. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھے گا قرآن اس کو کہاں لے جائے گا؟ جنت کی طرف لے جائے گا. ومن جعلہ خلف، اور جس نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے ڈالنے کا مطلب اس پر عمل نہیں کرے گا، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے گا، تو پھر ساقہ الی النار، قرآن اس کو لے جائے گا ہنکا کر کہاں؟ جہنم کی طرف. جہنم میں اللہم احفظنا. جہنم میں کوئی جانا چاہتا ہے؟ جی جو جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں جانا چاہتا ہے. تو اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو آگے رکھنا ہے، پھر پیچھے نہیں ڈالنا ہے. تو رکھیں گے انشاءاللہ. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک تو ہم قرآن پڑھیں، دوسرا قرآن کو سمجھے، تب تو پتہ چلے گا نا ہمارا امام ہے. سمجھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہماری مساجد میں درس قرآن ہو رہا ہے؟ ادھمپور کی کسی مسجد میں درس قرآن چل رہا ہے؟ آپ کی مسجد میں ہے الحمدللہ. اور کس مسجد میں ہے؟ جی سیال مسجد میں ہے ماشاءاللہ. آپ کی مسجد میں بھی ہے. کتنی مسجدوں میں چل رہا ہے؟ 3 میں ہے. جی کریمچی مسجد میں ہوگی 4 ماشاءاللہ. یوجنا طلاب 5 ہوگی الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. اور جی چک مسجد میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ہو گئی 6 ہو گئی. اور ہاؤسنگ کالونی مسجد میں ہے ماشاءاللہ 7 ہو گئی. اور ٹوٹل مسجدیں کتنی ہیں؟ جماعت والے ہیں نا یہاں، بتائیں گے، ان کو پتا ہوگا ان کے ریکارڈ میں. ارے تبلیغی جماعت والے ہیں 229 مسجدیں ہیں، اور ان میں سے 7 یا 8 چلو کچھ اور مان لے 10 مسجدیں ہوں گی جن میں درس قرآن چل رہا ہے. تو باقی مسجدوں میں کچھ نہیں ہے نا. یہاں کے علماء سے بھی میں کہوں گا کہ ان مساجد کی فکر کریں اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے درس قرآن کا نظام بنائیں. بہتر یہ ہے کہ روزانہ دوائی ملے، روزانہ درس قرآن ہو. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا جی، تو وہ دوائی دیتا ہے اور بتاتا ہے اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک اس کا اثر ہے، تب پھر دوبارہ کھانی پڑے گی، تبھی جراثیم مریں گے، ورنہ جراثیم ختم نہیں ہوں گے. جی تو روزانہ ہوں تاکہ روزانہ کے جراثیم جو آ جائیں تو وہ جب قرآن کا درس سنے مر جائے اور ہماری اصلاح ہوتی رہے. اگر ایسا نہ ہو تو ہفتے میں 2 دن یا 3 دن رکھے. یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن درس قرآن ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک، اس کے لیے جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں اگر وہ عالم ہیں تو وہ درس قرآن دیکھ کر جو ہے وہ زبانی طور پر درس قرآن دیں گے. اگر ایسا نہیں ہے، عالم نہیں ہے،
حافظ ہے خالی، تو اس کے لیے درس قرآن آج چھپا ہوا بھی مل جاتا ہے، وہ کتاب لے آئیں، ہم تفسیر لے آئیں اور اپنی مسجد میں رکھیں، اور روزانہ امام صاحب اس میں اردو میں ہے وہ پڑھ کر روزانہ کا درس، ایک درس ہے 10 سے 12 منٹ اس میں لگتے ہیں، وہ پڑھ کر ہمیں سنائیں، تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور پھر ہمیں زندگی کیسے گزار۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب 8 ہی مسجدیں رہیں گی یا تعداد بڑھے گی؟ بڑھے گی انشاءاللہ۔ دوبارہ جب جلسہ ہوگا اس دن پھر پوچھوں گا یہ کام دیا تھا، اس کام کو کتنے لوگوں نے کیا ہے، کہاں کہاں درس قرآن ہو رہا ہے، اور یہاں کے جو علماء ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ذرا دائیں بائیں چکر لگا کر دیکھیں، جہاں درس قرآن نہیں ہے وہاں درس قرآن جاری کرائیں، جب تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، دعا کر لیں جی جی جی۔ اعظم بھائی صاحب کی والدہ اور غلام رسول صاحب تو جی جی۔ اب دعا کا وقت آیا ہے، ماشاءاللہ صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اگر مغز ہے تو سب کچھ ہے، مغز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا؟ تو اس لیے دعا کا وقت آیا ہے، اللہ سے مانگیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اور یہ تصور کریں ہم اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھے، ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری دعا کو سن رہا ہے، اور جو مانگ رہے وہ ہمیں دے رہا ہے، اور ہاتھوں کو ایسے رکھ کر مانگے، اس طرح پیالہ بنا کر ہاتھوں کا مانگے تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنے آج تک جو گناہ ہوئے ان سے توبہ کی نیت بھی کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الدين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، وإليك يرجع الأمر كله، يا إله الأولين والآخرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، خطا کار بندے، سیاہ کار بندے، بدکار بندے میرے مولا، جو گناہوں کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اللہ تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں میرے مولا، آج ہمیں احساس ہو گیا میرے مولا، ہم نے زندگی اپنی برباد کر دی گناہوں میں لگ کر میرے مولا، آج آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے میرے مولا، تیرے بندے بھی حاضر ہیں، تیری بندیاں بھی پردہ نشیں حاضر ہیں میرے مولا، سب اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں میرے مولا، آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے پیارے اللہ، ہم گناہوں کی نجاست میں لت پت ہیں، لتڑے ہوئے ہیں میرے مولا، ہمیں معاف فرما دیے میرے اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے ایک چھوٹا بچہ جو اپنی نجاست قضاء حاجت کرتا ہے، پھر اپنی نجاست میں وہ بھر جاتا ہے، لتڑ جاتا ہے، جو وہاں سے گزرتا ہے تو وہ ناک کو بند کر کے گزرتا ہے۔ آج میرے مولا ہمارا یہی حال ہو رہا ہے، جو ہم مسلمانوں کو دیکھتا ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، کہتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ کہاں مسلمان ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، حضور کا فرمان کچھ اور کہتا ہے، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق نظر آ رہی ہے۔ تو ہر کوئی چہرہ پھیر کر ادھر
ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ہماری طرف نہیں آتا ہے میرے مولا۔ جس طرح وہ چھوٹا بچہ جب نجاست کرتا ہے تو سب اس کو منہ موڑ کر ناک بند کر کے وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن جب اس بچے کی ماں کو پتہ چلتا ہے وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے چھوٹے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، پھر اس کو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو چومتی ہے۔ اب جو اس بچے کو دیکھتا ہے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ میرے مولا ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اللہ آج آ جائیے، اللہ آ جائیے، پیارے اللہ آ جائیے اور ہمیں گناہوں کی نجاست سے پاک کر دیجئے، اللہ پاک کر دیجئے، اللہ جی ہمیں گناہوں کی نجاست نکال دیجئے۔ میرے مولا اپنے بندوں کو بھی اپنی بندیوں کو بھی سب کو گناہوں کی نجاست سے نکال دیجئے، نیک نامی والی زندگی بسر کر دیجئے۔ اللہ جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے سچ کی عادت ڈال دیجئے۔ میرے پروردگار جو بد نظری کا بیمار ہے اس کو بھی شفا دے دے، جو سود خوری کا بیمار ہے اسے بھی شفا دے دے، جو رشوت خوری کا بیمار ہے اسے بھی شفا دے دے، جو حرام خوری کا بیمار ہے اسے بھی شفا دے دے، جو نماز چھوڑنے کا عادی ہے اللہ اس کو نمازی بنا دے، جو روزہ چھوڑنے والا ہے اس کو روزے دار بنا دے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اللہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا جو حج فرض ہونے کے باوجود ابھی تک حج کے لیے نہیں گیا ہے اللہ اس کے لیے حج پر نکلنا آسان فرما دے، اس کے دل میں حج کی عظمت کو جگا دے، اپنے گھر کی عظمت کو ڈال دے۔ میرے مولا سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ میرے مولا یہ جتنے آمین کرنے والے ہیں سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا اپنا گھر دکھا دے، وہ گلیاں دکھا دے، اللہ وہ پہاڑ دکھا دے، وہ پہاڑیاں دکھا دے جہاں تیرے حبیب پاک حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے رحمت والے پاؤں پڑے ہیں۔ میرے مولا جہاں آپ کی رحمت والی نظریں پڑی ہے وہ علاقہ ہمیں دکھا دے، سب کو دکھا دے، ہمارے دادیال والوں کو دکھا دے، نانیال والوں کو دکھا دے، سسرال والوں کو دکھا دے، ہر ایمان والے کو دکھا دے۔ اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و عظما اللہ اس کی زیارت کرا دے، آپ کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، وہاں پہنچ کر درود و سلام پیش کرنا نصیب فرما، ان جالیوں کا دیدار کرا دے۔ میرے مولا میرے مولا بہت سے ایسے ہیں جو یا اللہ تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے، ظاہری اسباب نہیں ہیں، تو مسبب الاسباب ہے، یا مسبب الاسباب حیئ لنا سببا لا نستطیع له طلبا۔ اللہ اپنے سارے بندوں کو ساری بندیوں کو میرے مولا حج بھی نصیب فرما، عمرہ بھی نصیب فرما، ہر برائی سے ہمیں پاک کر دے اور ہر اچھائی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اللہ جی آج کی اس مجلس کو، آج کے اس اجلاس کو، آج کے اس پروگرام کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اللہ تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن سمجھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کا مطلوبہ انسان بنا دے۔ میرے مولا قرآن کی اشاعت کرنے والا بنا دے، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے بھی اس شہر کے ادارے ہیں میرے مولا اس ضلع کے ادارے ہیں سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ریاست کے ادارے ہیں سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ملک کے ادارے ہیں سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اس ادارے سے محبت رکھنے والوں کو قبول فرما لے، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما لے، سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے پروردگار ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ محترم غلام رسول صاحب جو یہاں بڑے معاون ہیں میرے مولا اللہ وہ بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ایک ساتھی کی والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے جموں میں، میرے مولا انہیں بھی یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یہ جتنے آمین کرنے والے تیرے بندے ہیں یا پردہ نشی تیری بندیاں ہیں میرے مولا، ان کے اعزار اقارب میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔
اللہ سب کو شفا دے دے میرے مولا، سب کو شفا دے دے، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفا دے دے۔ تو قادر مطلق ہے، تیری رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہے میرے مولا۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسجدوں کے مدرسوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما میرے پروردگار، ہر ایمان والے کی حفاظت فرما، ہر ایمان والے کی حفاظت فرما، یا اللہ حادثات سے حفاظت فرما، واقعات سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر غم سے حفاظت فرما، زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، غمیوں سے حفاظت فرما۔ نہ جانے اس مجمع میں کتنے دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے، سب کے غموں کو دور فرما دے۔ اس ادارے میں پڑھنے والے جتنے بھی یا اللہ یہ معصوم بچے ہیں میرے مولا، سب کو قبول فرما لے، سب کو وقت کا عالم رہبر اور رہنما بنا دے، آج تک جو پڑھ کے جا چکے انہیں بھی قبول فرما لے، قیامت تک جو آنے والے انہیں بھی قبول فرما لے میرے پروردگار۔ یا اللہ اس علاقے کے جو قبرستان ہیں، ان قبرستانوں میں جتنے مرحومین مدفون ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ ہمارے والدین، اعزاء اور اقارب، متعلقین، دوست و احباب، اساتذہ اور مشائخ میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے میرے مولا۔ جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ آج کے اس اجلاس میں جن لوگوں نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے میرے مولا قبول فرما لے، قبول فرما لے، ان کی جان مال میں برکت عطا فرما، جان مال میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ پیارے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی وہ تمام خیرات ہمیں عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آخر میں پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آج تک جو بھی ہم سے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کوتاہی معاف فرما دیجئے۔ اللہ تیرے حقوق میں جو کوتاہی معاف فرما دیجئے، تیرے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہو اپنی رحمت سے انہیں راضی کر دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہماری ذات سے کسی بھی تیرے بندے اور بندی کو کبھی بھی کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو میرے مولا کسی بھی قسم کی، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اپنے اس بندے اور بندی کو جس کو تکلیف پہنچی ہے میرے مولا اپنی رحمت سے اس کو اس کا بدلہ اس کی جزا دے کر اسے یا اللہ ہمیں معاف کرنے پر راضی فرما دیجئے، اللہ اسے راضی فرما دیجئے، اللہ راضی فرما دیجئے میرے مولا۔ ورنہ تو ہم نے پڑھا حدیث میں قیامت کے دن بہت سے لوگ ڈھیر ساری نمازیں، صدقہ، خیرات، روزے، عبادات لے کر آئیں گے، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا کوئی سین چھینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، وہ آئیں گے اور آ کر ساری نیکیاں اس کی لے جائیں گے، اپنے گناہوں کا گٹھر اس پر ڈال دے کر چلے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اللہ آخر میں آپ سے درخواست، من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میرے مولا جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت، جو زندہ ایمان و ہدایت پر قائم فرما دے، جب آخری وقت ہو ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا۔ ہمارے اساتذہ اکابر میں سے جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، جو یا اللہ ہمارے اکابر موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تدیر قائم فرما، سب کی پریشانیوں اور بیماریوں کو یا اللہ دور فرما دے، یا اللہ سب کو دور فرما دے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی دعائیں مانگے تمام خیر عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما اپنے فضل و کرم سے، اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے اس محبت کی توفیل میں ہماری اس مناجات کو قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ میں آنے والے تمام مہمانوں کا اسی طریقے سے علماء و ائمہ، مدارس کے ذمہ داران اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات
اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب نماز ہوگی، نماز کے بعد پھر کھانا ہوگا، چند احباب کی طرف سے کھانے کا انتظام ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کر جائیں۔ تو جن حضرات نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں، اس کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی۔ بھائی ابھی جماعت بالکل تیار ہے، ساتھیوں کا وضو ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کی فوری بعد جماعت ہو جائے گی، اور یہی مدرسے کی حال میں کھانے کا انتظام ہے، مستورات جہاں بیٹھی ہے وہیں پر ہے، اور باقی حضرات اگر حال میں نہ آ جائیں تو مسجد میں ہی انشاءاللہ وہ ساتھی بیٹھ جائیں، یہی انشاءاللہ کھانے کا نظم ہوگا، سب ساتھی کھانا کھا کر کے جائیں۔ مسجد کا یہ بھی زیر تعمیر ہے، جو ساتھی اس مسجد کا تعاون کرنا چاہیں وہ ساتھی بھی تعاون فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا